ماذا قال رسول الله يا أبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلن أعمل أميرها ولن أعمل جيش ذلك الجيش. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پرافٹ محمد اگر کوئی پریڈکشن دے دے تو جب تک وہ پریڈکشن وہ پیشن گوئی واقع نہیں ہوگی تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. پرافٹ محمد کی سینکڑوں پریڈکشن میں سے ایک ایسی پریڈکشن اور پیشن گوئی بھی ہے جو پرافٹ محمد کے دنیا سے جانے کے 850 سال بعد واقع ہوئی ہے. وہ پیشن گوئی ایک سلطنت کے زوال اور دوسری سلطنت کے عروج کے متعلق تھی. فرمان نبی ہے تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے. اس کا امیر باکمال امیر ہوگا اور اس کا لشکر باکمال لشکر ہوگا. اس فرمان کو ذہن میں رکھ کر بہت سے جرنیلوں اور مجاہدوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں کی لیکن یہ فتح ان کے نصیب میں نہیں تھی. دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی جو فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے. سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ادرنا شہر میں پیدا ہوئے. آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے جو سلطان مراد ثانی کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے. نمبرز اور ترک روایت کے مطابق آپ سلطان نہیں بن سکتے تھے. اس کے باوجود بھی سلطان مراد کو اپنے اس بیٹے سے بالکل محبت نہیں تھی. یہ لڑکا باپ اور والدہ کے ہوتے ہوئے بھی محبت اور شفقت سے محروم تھا. سلطان مراد اپنے تینوں بیٹوں میں سے علاء الدین سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا. اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سلطان مراد کا بڑا بیٹا جو اماسیا کا گورنر تھا جب اس کا 1437 میں انتقال ہوا تو سلطان مراد کو اپنے بیٹے کے مرنے کا دکھ تو ہوا لیکن اتنا نہیں کہ وہ اس غم کی وجہ سے دنیا سے لاتارک ہو جاتا. اپنے بڑے بیٹے کے مرنے کے کچھ ہی دن بعد سلطان مراد نے علاء الدین کو اماسیا کا گورنر بنا دیا لیکن جب 1445 میں علاء الدین کو قتل کیا گیا تو سلطان مراد اپنی سلطنت سے ایسے لاتارک ہو گئے تھے جیسے ان کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہو. دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد سلطان مراد نے اپنے تیسرے بیٹے محمد کو 1 سال کے لیے اماسیا کا گورنر بنا دیا لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ اتنا لائق نہیں کہ ریاست کے امور سنبھال سکے. اس وجہ سے آپ نے صلیبیوں بازنطینیوں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کر لیے. پھر کچھ عرصے بعد سلطان مراد نے 1444 میں اپنے بیٹے محمد کو تخت نشین کر کے خود زاہدانہ زندگی اختیار کر لی. اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی. آپ کو تخت پر بیٹھے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ٹربیون کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے 10,000 سپاہی شہید ہو گئے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت بڑا نقصان تھا اور باقی رہی صحیح کسر شہنشاہ ولادی سلح نے پوری کر دی. اس نے 1444 میں عثمانیوں کے خلاف صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا. صلیبی جنگ کے آغاز کے بعد سلطان محمد نے اپنے والد کو خط لکھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر اپنی فوج کی قیادت کریں اور اگر میں اس سلطنت کا سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئیں اور میری فوج کی قیادت کریں. جیسے ہی سلطان مراد کو یہ کیوٹ سے الفاظ کے ساتھ لکھا خط ملا تو آپ نے واپس آ کر اپنی فوج کی قیادت سنبھال لی. سلطان مراد نے وارنا کے مقام پر صلیبی افواج کے سربراہ ولادی سلح کو قتل کر کے صلیبی جنگ کا خاتمہ کر دیا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. 1 سال بعد 1446 میں سلطان محمد نے اپنے والد کے لیے تخت چھوڑ دیا اور پڑھائی کے لیے ادرنا چلے گئے. دوران تدریس آپ نے حدیث، میتھ، سائنس، فلکیات اور علوم جغرافیہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، لاطینی اور یونانی زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا. دوران تدریس سلطان محمد فاتح کی نظر میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث گزری اور اس وقت سلطنت عثمانیہ کے قسطنطنیہ کے ساتھ تعلقات بھی کچھ بہتر نہیں چل رہے تھے. ان حالات نے سلطان محمد کے دل میں اس حدیث کی اہمیت مزید بڑھا دی اور آپ دن رات قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بارے سوچنے لگے. ابھی آپ کے دل میں جذبہ برقرار تھا کہ فروری 1451 کے دن
آپ کو اپنے والد کی وفات کی خبر ملی۔ اپنے والد کی تدفین کے بعد آپ 19 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے دوبارہ سلطان بن گئے اور تخت نشین ہوتے ہی آپ نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور اپنے وزراء کو حکم دیا کہ کوئی بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے علاوہ مجھ سے کوئی اور بات نہ کرے۔ آپ کے دل میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا جذبہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ایک بار آپ نے کہا کہ یا تو میں قسطنطنیہ لوں گا یا قسطنطنیہ مجھ لے گا۔ اور دوسری طرف رومن امپائر کے شہنشاہ، وزراء اور شرفاء سلطان محمد کے تخت نشین ہونے پر بہت خوش تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں سلطنت عثمانیہ سے اب کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ان کی نظر میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر ایک کمزور سلطان آ چکا تھا۔ ایک تو یہ کم عمر تھا اور دوسرا یہ پہلے بھی ایک بار تخت سے اتارا جا چکا تھا۔ مطلب رومن امپائر کے شرفاء کو یہ خیال تک نہ گزرا کہ یہی ہماری تاریخ پلٹ دے گا۔ بہرحال سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے دوسرے ملکوں سے امن معاہدے کیے تاکہ وہ اس فتح میں رکاوٹ نہ بنے، جن میں سربیا، ہنگری اور بلغاریہ شامل ہیں۔ اب یہ ممالک نہ تو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی سلطنت عثمانیہ کے خلاف کسی اور کی ہیلپ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان محمد نے دنیا بھر سے باصلاحیت مسلمانوں کو جمع کیا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج آ چکی تھی جو اس وقت پوری دنیا میں عثمانیوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ ان میں سب سے اہم شاہی توپ تھی جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور توپ تھی، جو اسپیشل قسطنطنیہ کی دیواریں گرانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سلطان محمد ثانی دن رات قسطنطنیہ کے میپس کا جائزہ لیتے رہتے تاکہ حملے کے وقت کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ رہ جائے، اور قسطنطنیہ پر پہلے جتنے بھی حملے ہو چکے تھے ان کا بھی آپ نے بغور جائزہ لیا کہ ان میں ایسی کیا کمی تھی کہ وہ قسطنطنیہ نہ فتح کر سکے۔ 6 اپریل 1453 کو آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سلطان محمد بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ 6 اپریل 1453 کو آپ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ تو کرنا آسان تھا، آپ نے کر بھی لیا، لیکن مسلسل کوششوں کے باوجود آپ کو کوئی صورتحال نظر نہ آئی جو آپ کی فتح کا سبب بنتی۔ سلطان محمد پوری طرح اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ فوج اسی انتظار میں تھی کہ آپ کب محاصرہ ختم کرنے کا اعلان کریں گے، لیکن قسطنطنیہ کے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دوبارہ سلطان کے جذبے کو جوش دے دیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ شام کے وقت آیا صوفیہ کی چھت سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ کی عوام یہ منظر دیکھ کر چیخ و پکار کرنے لگی، کیونکہ پادریوں نے یہ منظر دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ جب سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے شہر سے چیخ و پکار کی آوازیں سنی اور آیا صوفیہ کی چھت سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھا تو آپ نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ یہی وقت ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا۔ اللہ پاک نے ہمیں فتح کا اشارہ دے دیا ہے اور ہوا بھی ایسا ہی کہ 29 مئی 1453 کے دن قسطنطنیہ شہر فتح ہو گیا اور آپ کو فاتح کا لقب دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے علاوہ اور بھی بہت سی فتوحات حاصل کی تھی، لیکن یہ فتح ان تمام فتوحات سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ اس فتح کے ساتھ دنیا کا نقشہ چینج ہونا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔